بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب فرینڈز اللہ کریم کی رحمتوں میں ہوں گے۔ ہمدرد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے خوشبو کے ذریعے حفظان صحت کے لیے ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب فرینڈز اللہ کریم کی رحمتوں میں ہوں گے۔ ہمدرد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے خوشبو کے ذریعے حفظان صحت کے لیے ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشبو کے بہت سارے فائدے ہیں۔ عمدہ خوشبو روح کی غذا ہے اور روح قوائے انسانی کے لیے سواری ہے، اور کبھی میں خوشبو سے بالیدگی آتی ہے اور دماغ اور دل تمام باطنی اعضاء کو نفع پہنچتا ہے۔ خوشبو سے قلب کو فرحت ملتی ہے، نفس خوش ہوتا ہے، اور خوشبو سے روح میں بالیدگی آتی ہے۔ خوشبو روح کے لیے نہایت موزوں چیز اور جاں بخش ہے۔ روح اور عمدہ خوشبو کے درمیان قریبی تعلق پایا جاتا ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کی 2 محبوب ترین چیزوں میں سے ایک خوشبو بھی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خوشبو کو رد نہیں فرمایا کرتے تھے، اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو خوشبو پیش کی جائے وہ اسے واپس نہ کرے، کیونکہ وہ سب سے بہتر خوشبو اور ہلکے مخمل والی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو خوشبو پیش کی جائے اسے واپس نہ کرے، اس لیے کہ اچھا اور ہلکا تحفہ ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہے۔ مسند بازار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، پاکیزہ ہے، پاکیزگی اسے محبوب ہے، کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، سخی ہے، جود و سخا کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اپنے صحنوں اور آنگن کو صاف شفاف رکھو اور یہود کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں میں کوڑا کرکٹ جمع رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ نامی ایک طرح کی خوشبو تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشبو کی خاصیت یہ ہے کہ ہر مسلمان پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ ہر ہفتے غسل کرے، اور اگر اسے خوشبو میسر ہو تو ضرور لگائے۔ خوشبو کی خاصیت یہ ہے کہ فرشتے اسے پسند کرتے ہیں اور شیاطین اسے ناپسند کرتے ہیں، اور شیاطین کو سب سے زیادہ محبوب ناپسندیدہ بدبو ہے، اور پاکیزہ روحیں عمدہ خوشبو محبوب رکھتی ہیں، اور ناپاک اور خبیث روحوں کو گندگی اور بدبو سے آسودگی ہوتی ہے، اور ہر روح اپنے ذوق کے مناسب چیز کی طرف مائل ہوتی ہے۔ چنانچہ گندگیاں اور خبائث گندے لوگوں کے لیے ہیں اور وہ گندگیوں کو ہی محبوب رکھتے ہیں، اور پاکیزگی اور پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے خوشبو، اور یہ عمدہ اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اگرچہ عورتوں اور مردوں کے سلسلے میں ہے، مگر تمام اعمال و اقوال میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے۔ کھانے اور پینے کی چیزوں اور خوشبو اور بدبو میں بھی یہی قانون جاری ہے۔ یہ اسی لیے ایسا ہے کہ یا تو اس کا لفظ عام ہے یا اس لفظ کا مفہوم عام ہے۔ تو خوشبو کے ذریعے حفظان صحت کے بارے میں ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ ہم نے جانے کہ خوشبو روح کی غذا ہے اور انسان کی سواری ہے، اور کبھی میں خوشبو میں بالیدگی آتی ہے اور دماغ اور دل اور تمام باطنی اعضاء کو نفع پہنچتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو خوشبو پیش کی جائے وہ اسے کبھی واپس نہ کرے، کیونکہ سب سے بہتر خوشبو اور ہلکے مخمل والی خوشبو ہی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں 2 محبوب ترین چیزوں میں سے ایک چیز خوشبو بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ضروریات صحت کا علم طب نبوی کی روشنی میں جان کر آسانی محسوس کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے